اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحات اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری۔ آئیے دیکھتے ہیں آج 5 مارچ کے اہم تاریخی واقعات۔ 5 مارچ 1931 کے دن بھارت میں تحریک آزادی کے روح رواں موہن داس کرم چند گاندھی اور سابق وائسرائے کے درمیان ایک اہم سمجھوتا ہوا جسے گاندھی ارون پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1929 میں وائسرائے لارڈ ارون نے بھارت کو ڈومینین اسٹیٹس دینے کا اعلان کیا تھا، حالانکہ یہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی ٹھوس روڈ میپ نہیں بنا تھا۔ 1931 میں گول میز کانفرنس کے دوران بھارت کے آئین کے بارے میں بحث ہوئی تھی۔ گاندھی جی اور ارون کے درمیان اس سمجھوتے سے پہلے 8 میٹنگیں ہوئیں۔ 1931 میں 5 مارچ کے دن دونوں نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس میں طے کیا گیا کہ انڈین نیشنل کانفرنس سول نافرمانی تحریک کو ختم کرے گی اور لندن میں ہونے والے گول میز کانفرنس میں حصہ لے گی۔ اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ برطانوی حکومت انڈین نیشنل کانگریس کی سرگرمیوں پر روک لگانے والے سبھی احکامات واپس لے لے گی۔ تشدد کے علاوہ سبھی کرائم کے کیسز میں مقدمات واپس لے لیے جائیں گے۔ سمجھوتے میں سول نافرمانی تحریک کے دوران پکڑے گئے سبھی لوگوں کو رہا کرنا بھی طے ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے ہوا کہ نمک ٹیکس ہٹا دیا جائے گا تاکہ بھارتی شہری اسے قانونی روپ سے بنا کر بیچ سکیں اور اپنے استعمال میں بھی لا سکیں۔ 5 مارچ 1966 کے دن جاپان کے ماؤنٹ فوجی میں ایک بوئنگ پلین حادثے کا شکار ہو گیا تھا جس میں 124 لوگ مارے گئے تھے۔ 1 مہینے کی مدت میں یہ تیسرا امریکی جہاز تھا جو اس علاقے میں حادثے کا شکار ہوا تھا۔ جانچ میں پایا گیا کہ جاپان کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ فوجی کے پاس تیز ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے جہاز اپنا توازن کھو بیٹھا تھا، جس کے بعد جہاز کے حصے ٹوٹ کر ادھر ادھر گرنے لگے تھے۔ ایسا بھی مانا گیا کہ جہاز کے پائلٹ نے مسافروں کو ماؤنٹ فوجی کا نظارہ دکھانے کی کوشش کی ہوگی، جس کے بعد اچانک ماحول میں خرابی پیدا ہوئی اور جہاز اپنا بیلنس کھو بیٹھا۔ 29 سالوں تک اقتدار میں رہنے والے سوویت کے ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن کی 5 مارچ 1953 کو موت ہو گئی تھی۔ 5 مارچ 1953 کو جوزف اسٹالن کی موت کی افواہیں جنگل میں آگ کی طرح پھیلنی شروع ہوئی تھی۔ ایک سرکاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 1928 میں سوویت یونین کے اقتدار پر راج کرنے والے جوزف اسٹالن کو برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ اس درمیان سوویت یونین کے اخبار کے قارئین کو یہ افسوسناک خبر سنانے کی تیاری میں لگ گئے۔ اخباروں کے پہلے صفحات پر اسٹالن کی صحت سے جڑی خبریں شائع ہونے لگی۔ ادھر دنیا بھر کے لیڈر اسٹالن کو نیک خواہشات بھیج رہے تھے۔ آخرکار 6 مارچ کے دن جوزف اسٹالن کی موت کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ 5 مارچ 2008 کو ہندوستان نے ایک نئے ٹائپ کے سپر سونک برہموس میزائل کا کامیاب ٹیسٹ کیا۔ یہ ٹیسٹ راجستھان کے صحرائی علاقے میں پوکھران کے ٹیسٹنگ سینٹر پر کیا گیا تھا۔ برہموس میزائل کا گزشتہ ٹیسٹ ناکام رہا تھا اور وہ اپنے مقررہ نشانے پر وار نہیں کر سکا تھا۔ برہموس میزائل DRDO نے روس کے ساتھ مل کر اسے تیار کیا۔ 290 کلومیٹر تک نشانہ لینے والا برہموس میزائل آرمی کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے کے لیے بنایا گیا اور اس کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی تیز ہے۔ برہموس نام ہندوستان کے دریا برہم پترا اور روس کی ندی ماسکوا کے نام پر رکھا گیا۔ وینزویلا کے صدر اور امریکہ کے کٹر مخالفین میں سے ایک ہوگو چاویز کی 5 مارچ 2013 کو موت ہو گئی تھی۔ ہوگو چاویز فوجی، پولیٹیشین، عوام کے محبوب رہنما تھے۔ جب نائب صدر نے ہوگو چاویز کی موت کا اعلان کیا تو تمام قیادت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غم سے نڈھال عوام دہاڑے مار مار کر روتی نظر آئی۔ جون 2011 میں کینسر کی تشخیص ان میں ہوئی تھی، جس کے بعد ان کے کیوبا میں 4 آپریشن ہوئے۔ آخری بار فروری میں اپنا علاج کرا کے وہ واپس آئے تھے، تاہم ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور کینسر سے 2 سالہ جنگ میں وہ زندگی ہار گئے۔ کیوبا کے دائیں بازو کے رہنما فیڈل کاسٹرو کے قریبی دوست چاویز نے ہر میدان پر امریکہ کو للکارا۔ پابندیوں کے باوجود عراق کے صدر صدام حسین اور لیبیا کے سربراہ معمر قذافی کے ساتھ ان کی ممالک جا کر ملاقاتیں کرنے والے وہ دنیا کے پہلے رہنما بن گئے تھے۔ اپنی بے پناہ صاف گوئی کی وجہ سے چاویز ہمیشہ امریکہ کو تلخ ناموں سے پکارتے رہے۔ تو یہ تھے 5 مارچ کو ہونے والے اہم تاریخی واقعات اور مختلف پرسنالٹیز کی شارٹ بایوگرافی۔ یوٹیوب پر BBN چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں۔